ایک دوست نے 2 3 4 ویڈیو کلپس مجھے بھیجے اور کہا کہ ذرا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ ایک مذہبی پروگرام چل رہے تھے، مختلف مذاہب کے لوگ اپنی اپنی بات جو ہے وہ کر رہے تھے، لیکن اس انداز ایسا تھا جیسے کوئی کھیل ہو رہا ہو، کوئی تماشا ہو رہا ہو، اور یہ اپنی اپنی ٹیمز کی طرف سے ان کو سپورٹ کر رہے ہوں، اور آخر کے اندر یہ رزلٹ نکالیں کہ یہ ٹیم جو ہے یہ اچھی ہے اور اس کو مانو، اور جو اس کو نہ مانے گا وہ آدمی غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو مجھے اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ سورہ اعراف کی یاد آئیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو لہوا و لعبا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی کے اندر گم ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ کھیل ہو رہا ہے یا مذہبی مراتب، فضائل مختلف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان ہو رہے ہیں۔ تو حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ ان کی جو بحث و مباحثہ تھا وہ امت کے جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے کھیل کھیل رہے ہوں، تماشا لگا رکھا ہو، طنز کر رہے ہوں، اور کہتے ہوں کہ جو ہم نے سمجھا ہے اس کو سمجھو، جو نہ سمجھے، کسی کو ناسبی کہا، کسی کو رافضی کہا، کسی کے بارے میں کہا کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتا، کسی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، کسی کے بارے میں کچھ کہا، اور کسی کے بارے میں کہا کہ اس کا حشر اللہ کرے اس کے ساتھ ہو، کسی کا کہا کہ اللہ کرے اس کے ساتھ حشر ہو، ایسے جیسے کھیل اور تماشا لگا رکھا تھا۔ تو مجھے وہ اپنے دوستوں کے کمنٹس یاد آ گئے جو میرے بارے میں کیا کرتے ہیں۔ کوئی رافضی کہتا ہے، کوئی ناسبی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کہ یہ وکالت کرتا ہے بنو امیہ کی، کوئی کہتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا۔ تو یہ بھی عجیب طرح کی مجھے وہ بات لگی، تو میں نے سوچا کہ اس پہ تھوڑی سی بحث ہونی چاہیے۔ تو یہ دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تیری سمجھ سے یہ ضروری نہیں کہ جو تو سمجھا ہے وہی سمجھا جائے، اور جو تو کہتا ہے وہی کہا جائے، اور جو نہ مانے اس پہ کوئی بھی فتویٰ لگا دیا جائے۔ تو یہ دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا اپنے پیغمبر علیہ السلام پر، اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا بھی دیا، سکھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا۔ تیرے اور میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ باقی رہی بات یہ دنگل کی جو انہوں نے لگا رکھا ہے، تو اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے جو اس نے بنایا ہے، وضع کیا ہے انسانوں کے لیے۔ اس کے اندر سب سے جو بہترین انسان ہے وہ ہیں انبیاء۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا کیا مقدس فرمان ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اب اگر یہاں پر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ فلاں جو نبی ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، فلاں نبی ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، اور یہ مانو کہ ان کا درجہ زیادہ ہے، اور نعوذ باللہ دوسرے جو انبیاء ہیں وہ میں نہیں وہ بولتا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو کیا آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ اس سے آگے بات کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے، فرمایا وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے انسانوں میں بعض کو بعض پر درجہ دیا ہے، فضیلت دی ہے، مقام کو بلند کیا ہے، کسی کو نیچے رکھا، کسی کو اوپر رکھا۔ یہ کس کا قانون ہے؟ میرے رب کا۔ مثال کے طور پر ابھی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ یہ حدیث مبارکہ بیان کرتا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی درجہ کس کا زیادہ ہے؟ فرمایا ماں کا۔ دوسری بار آیا، پوچھا درجہ کس کا زیادہ؟ ماں کا۔ تیسری بار آیا، پوچھا درجہ کس کا زیادہ؟ ماں کا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ حدیث مبارکہ بیان کرے اور بیان کرنے کے بعد یہ کہے کہ باپ کو گالیاں دو، تو کیا آپ باپ کو گالیاں دو گے؟
یا یہ کہے کہ باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کیا اس کی بات کو مانو گے؟ اور اب دوسرا تماشا لگانے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو کھول لو چاہے بند رکھو، اور وہ یہ کہے کہ باپ تو جنت کا دروازہ ہے، ماں کو گالیاں دو، تو کیا اس کی بات صحیح ہے؟ یا کہے ماں کی حیثیت ہی کوئی نہیں، کیا اس کی بات صحیح ہے؟ اس کی بات مانیں گے آپ؟ جب اس کی بات آپ نہیں مانیں گے تو یہ باتیں آپ کیوں ان لوگوں کی مانتے ہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحث کرتے ہیں، جرا کرتے ہیں، اور ایک سائیڈ میں اس طرف ہوں تم کس طرف ہو، میں ہوتا تو یہ کرتا، میں ہوتا تو تم نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک قانون ہے جو اللہ رب العزت کا بنایا ہے۔ دنیا میں ایک آدمی ایک فیکٹری لگاتا ہے، خود تو وہ مالک ہے، اس کے لیے وہ اکاؤنٹنٹ بھی چنتا ہے، اس کے لیے مینیجر بھی چنتا ہے، اس کے لیے سیکٹری بھی چنتا ہے، اس کے لیے ورکر بھی چنتا ہے، اس کے لیے گیٹ کیپر بھی چنتا ہے۔ تو مالک جو ہے وہ یہ کہے کہ میرے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں، تو بات بنے گی؟ یا اگر اکاؤنٹنٹ ہے وہ کہے کہ جو میں ہوں باقی سب تو ایسے ہی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مینیجر کہے کہ میں ہوں مینیجر ہوں، میرے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ بھائی سب کی حیثیت ہے، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا درجہ ہے، اپنی اپنی قابلیت ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے چنا ہے، یہ چننا کس کا کام ہے؟ بندوں کا؟ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے چنا کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جب گواہی کی ضرورت پڑی تو کس کو چنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب طاقت کی ضرورت پڑی تو کس کو چنا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جب مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑی تو کس کو چنا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب ہجرت کرنا تھی تو ساتھ میں کس کو چنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پیچھے کس کو چھوڑا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو۔ اب جب ایک کے بعد دوسرا چنا جاتا ہے تو پہلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کو چنا ہے تو اب مکہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب کو آ کر یہاں کھڑا ہو یا کہے کہ نہیں کہ مدینہ کی حیثیت زیادہ ہے، مدینہ کی زیادہ ہے، مدینہ کی مکہ کی کوئی ہے ہی نہیں، اب اس کی بات کو مانو گے؟ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو پھیلایا تو دین آہستہ آہستہ جوں پھیلتا گیا، اللہ رب العزت چنتا گیا۔ مکہ میں کچھ لوگوں کو چنا، جب مدینہ گئے تو وہاں بھی لوگوں کو چنا۔ شہروں میں جتنے شہر تھے ان میں سے مدینہ چنا، مدینہ میں سے مدینہ والوں کو چنا۔ تو جب مدینہ والوں کو چنا تو مکہ والوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب یہاں کر کو کھڑا ہو کر دنگل لگا لے، تماشا لگا لے، کھیل شروع کر دے کہ مدینہ والوں کی حیثیت ہے، مکہ والوں کی ہے ہی کوئی نہیں، آپ اس کی بات کو مانو گے؟ اس کے بعد جب طاقت کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العزت نے کس کو چنا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تو باقی جو پہلے جن کو چنا تھا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب نماز کے لیے آئے، اذان کے لیے، تو اللہ رب العزت نے کس کو چنا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد کس کو چنا؟ عبداللہ ابن مکتوب کو۔ تو جب عبداللہ ابن مکتوب کو چنا تو حضرت بلال کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اور جب صبر کو آزمانا تھا تو کس کو چنا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ظلم انہوں نے سہے ہیں کسی اور نے سہے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت کو اپنی وحی کو محفوظ کرنا تھا تو کس کو چنا؟ ام عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو۔ اور جب اور ضرورت پڑی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ اور ضرورت پڑی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ تو جب ان دونوں کو چنا تو کیا جو پہلے چنے ہوئے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں؟ اب کوئی آ کر یہاں تماشا لگا دے
کہ ان کی حیثیت زیادہ ہے، ان کی کم ہے، تم کس طرف ہو، میں تو اس طرف ہوں، جو اس طرف ہے وہ صحیح ہے، جو اس طرف ہے وہ غلط ہے، اس پہ فتوے لگانا شروع کر دو۔ اور جب ضرورت پڑی مزید تو سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے چنا، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ اور جب شادیوں پہ بات آئی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چنا، اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چنا۔ تو جب ان کو چنا تو کوئی اگر یہاں تماشا لگائے، کھیل بنا لے کہ نعوذ باللہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی حیثیت نہیں رہی، تو کیا بولو گے اس کو؟ یہ تو کھیل اور تماشا ہے، کیا لگا رکھا ہے تم نے تماشے، جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، جن کو ان لوگوں نے سکھایا کہ استنجا کس طرح کرنا ہے، اب انہی پہ زبان درازی کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاک تم نے کس طرح ہونا ہے اور انہی پہ زبان درازی کرتے ہیں، انہی کے بارے میں زبانیں دراز ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کو مزید طاقت کی ضرورت پڑی تو کس کو چنا؟ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تو اس سے پہلے جن کو چنا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، ان کا کوئی مقام نہیں رہا۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی ایک سال ایک کسی بھی سبجیکٹ میں گولڈ میڈل لیتا ہے تو اگلے سال کوئی اور لیتا ہے، تو جو پہلا گولڈ میڈل ہے وہ رد ہے، وہ ضائع ہے، اس کا ضائع چلا گیا گولڈ میڈل، اس کا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت چن رہے ہیں، اور جب دین کی باری آئی، دین کو سمجھنے کی، تو اللہ رب العزت نے 17 سال کی عمر ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ تو جب ان کو چنا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو مختلف غزوات میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اپنے اصحاب کو چنا ہے، تو جس کو بعد میں چنا گیا پہلے والوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور آئیے بات کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، ایک لشکر کی ترتیب دی۔ اب جتنے بھی کبائر صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، جن کے نام سے زمین کانپتی ہے، جن کے نام سن کر کفار کے دل پھٹ جاتے ہیں، جن کے نام سے دشت اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، دریا اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، درندے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر جن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات یہ بھی شامل ہے۔ اور جن کو چنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان سب کی نعوذ باللہ حیثیت ختم ہو گئی ان کو چننے سے؟ تو اگر کوئی یہاں پہ تماشا لگا لے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر والے دن چنا تھا تو باقی سب کی کوئی حیثیت نہیں، تو یہ تماشا صحیح ہے؟ یہ کھیل جو کھیل رہے ہو یہ صحیح ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو کھیل کھیل رہے ہو، دنیا کے اندر جو تماشا لگا رکھا ہے، وقت آنے والا ہے میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہارا علاج کروں گا۔ اور جب خلافت کی باری آتی ہے تو کس کو چنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ اور چلو آپ کی بات پر اتفاق کرتے ہیں، اب کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، ان کو نہیں چنا، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا، خلیفہ بنایا گیا، تو باقی تین کو تو چھوڑیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ختم ہو گیا، ان کا عہدہ چھن گیا،
ان کی وہ حیثیت نعوذ باللہ نہیں رہی؟ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ یہ دین کے اندر یہ کھیل اور تماشا بند کرو. وقت آنے والا ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر بچنے والے نہیں ہو. دین کو دین رہنے دو، یہ ایک سنجیدہ مزاج لوگوں کا دین ہے، اس کو کھیل اور تماشا نہ بناؤ. اپنی دنیا کے لالچ میں، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، لائک اور کمنٹس لینے کے لیے اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہو. آ جاؤ گے. اس سے پہلے کہ دل کی جنبش رک جائے، یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے، اپنے آپ کو سنبھالیے. ان طرح کے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، اور جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دیجیے، ورنہ لگام ڈال دیے جاؤ گے. تو بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا. اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.